السلام علیکم ایوری ون۔ تو آپ سب کا سوال ہے کہ تہجد کی فضیلت بتاؤں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرض نمازوں کے بعد سنت اور نفل نمازوں کے پڑھنے کا بھی کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے، جیسے تہجد کی نماز، اشراق اور چاشت کی نماز اور صلاۃ التسبیح وغیرہ۔ تو تہجد کا وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصے کا وقت ہوتا ہے، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اگر میں ٹائم کے ساتھ بتاؤں تو 2 بجے سے 4 بجے تک کی صبح جو ہوتی ہے، فجر کی نماز کی جو پہلے کی صبح ہوتی ہے، تو وہ ہوتی ہے تہجد کا وقت، جو 2 بجے سے شروع ہوتی ہے تو فجر کی نماز سے پہلے تک ہوتی ہے تہجد کا وقت۔ تو اس وقت کو جو ہے تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت ہم تہجد کی نماز کو پڑھتے ہیں، اور جو تہجد کی نماز ہے وہ ٹوٹل جو ہے 12 رکعت کی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی طاقت کے مطابق آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور وہ ہر روز تہجد کی نماز جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پیاری ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے روز اس نماز کو جو ہے ادا کیا کرتے تھے۔ اور جو مرد یا عورت اس نماز کو پڑھے گا اسے بخش دیا جائے گا، دنیا میں وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا، اور قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، اور قبر میں اس کے لیے روشنی ہوگی۔ یہ نماز قبر کا چاند ہے۔ اس نماز کا اتنا بڑا ثواب اس لیے ہے کہ آرام اور نیند کو چھوڑ کر پڑھی جاتی ہے، جو بڑی ہی ہمت کا کام ہے۔ بس جیسی محنت ویسی اجرت۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد یا عورت تہجد کی نماز پڑھنے کو اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کی طرف کہ کیسے میٹھی نیند کو چھوڑ کر میری عبادت کے لیے اٹھا ہے۔ تم گواہ رہو کہ ہم نے اس کو بخش دیا، اور ہم اس سے حساب نہیں لیں گے، اور جنت میں اس کو نبیوں کے ساتھ رکھیں گے، اور دوزخ اس پر حرام ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدھی رات ہو جاتی ہے اور ایک حصہ باقی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا اترتا ہے پہلے آسمان تک، پھر فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مانگنے والا کہ جو وہ مانگے اس کو دیا جائے گا، اور ہے کوئی بندہ دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اور ہے کوئی گناہ بخشوانے والا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائے۔ اسی طرح ہمیشہ صبح تک اعلان فرماتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جسم سے پاک ہے، اترنا چڑھنا اس کی شان عظیم کے خلاف ہے۔ مطلب یہ ہے، اس میں نے جو بولی کہ پہلے آسمان تک اللہ تعالیٰ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی رات کے جانے کے بعد صبح تک اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتیں تہجد کی نماز پڑھنے والے بندوں پر برستی ہے۔ اب آپ سب کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تہجد کا وقت بہت ہی عالی شان اور بڑی برکتوں والا ہے۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی نیک خواہش ہوگی، آپ کی پریشانی مصیبت جو بھی آپ کی دعا ہوگی، وہ تہجد کے وقت قبول کی جائے گی۔ آپ کی دعا جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک اور جائز تمنا کو پوری کر دے گا، اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہر ایک رات میں ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں۔ ہمیں ہماری جو بھی پریشانی اور مصیبت ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اور ناشکری کرنے سے بہتر ہے کہ ہم تہجد کے وقت میں اٹھیں، ہمت کر کے اٹھیں، اور اس نماز کی برکتیں حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دعاؤں کو قبول کرائیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کا چہرہ دنیا میں بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ 2 ہی رکعت پڑھیں، لیکن آپ تہجد کے وقت آپ کی جو بھی خواہش ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ آپ اٹھیں، ہمت کر کے اٹھیں، اور 2 ہی رکعت پڑھیں، لیکن 2 رکعت پڑھ کر اپنے مسئلے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانی کو جو ہے دور فرما دے گا۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے والا اگر دوپہر میں ذرا سا آرام کر لے اور سو جایا کرے تو اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اس میں سنت کے ثواب کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ دماغ اور عقل میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور رات کو نماز کے لیے اٹھنے میں سہولیت ہوتی ہے۔ اس نماز کی کم سے کم 2 رکعت آپ ضرور پڑھا کریں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو آپ 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر ضرور کریں، تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی طرف سے فائدہ ہو، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔